رہے تھے کہ امام آپ یہاں تشریف لے آئیے تاکہ آپ کی بیعت کی جائے. پھر امام کے حکم سے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر گئے. 20,000 لوگوں نے اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے خلیفہ تھے انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں. تو آپ نے معمولی سی کارروائی جو ضروری تھی آپ نے وہ کی اور پھر سیدنا نعمان بن بشیر سائڈ ہو گئے. جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر امام مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے تو اس نے نعمان بن بشیر کو معذور کرنے کے بعد عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا. اور ابن زیاد بڑا شاطر اور وقاح شخص تھا. اس نے یہ سوچا کہ اہل کوفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود رکھتا ہے اور اب اگر میں علیہ اعلان جاتا ہوں کہ جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ نعمان بن بشیر کو اس لیے معزول کیا گیا کہ وہ اہل بیت اطہار کے اس ایلچی اور سفیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے تھے اور مجھے اس لیے مقرر کیا گیا کہ میں کارروائی کروں تو اہل کوفہ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس نے ایک چال چلی اور اس نے حجازیوں والا لباس پہنا اور رات کے آغاز ہونے کا انتظار کیا. جب رات شروع ہو گئی تو یہ کوفہ میں داخل ہوا. وہ اہل کوفہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے انتظار کر رہے تھے انہوں نے جب حجازی لباس میں ملبس ایک شخص کو دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. اہل کوفہ اس کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. یہ اس قافلے کے ساتھ چلتا چلتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے. تب جا کر اہل کوفہ کو پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام ابھی تک تشریف نہیں لائے. ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں براجمان ہونے کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پناہ دینے والے شخص کو گرفتار کرتا تھا. سب سے پہلی کارروائی اس کی یہ تھی اور اس کے بعد جتنے بھی قبیلے تھے اور جتنے بھی سردار تھے ان تمام سرداروں کو گرفتار کروا کر قلعے میں بند کروا دیا. اب سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ 40,000 کا لشکر لے کر قلعے کے محاصرے کے لیے جاتے ہیں اور آپ قلعے کا محاصرہ کر کے رکھتے ہیں. جنگ کا آغاز نہیں کرتے کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صلح صفائی سے کام ہو جائے اور خون بہنے سے بچ جائے. آپ نے وقت گزارا. اس وقت گزارنے میں ابن زیاد نے اپنی چال چل دی اور وہ جتنے بھی سرداروں کو اس نے گرفتار کیا تھا ان تمام سرداروں کو لے کر قلعے کی دیوار پر آیا اور قلعے کی دیوار پر آنے کے بعد ان سرداروں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ وہ تمہاری حمایت سے دربستار ہو جائیں. امام مسلم بن عقیل کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو ورنہ تمہارا نتیجہ کیا ہوگا یہ تمہیں خود معلوم ہے. اب وہ قبیلے کے سردار وہ ان اپنی اپنی قوموں کے کہلانے کے لیڈر وہ اپنی اپنی قوموں سے کہتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یہ ابن زیاد ہمیں جان سے مار ڈالے گا. ہمارے اوپر رحم کرو. یہ 40,000 کا لشکر دیکھتے ہی دیکھتے منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ کے کلام نے واضح فرمایا کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں یہ تمہارے خاندانوں کی محبت تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک وہ موقع ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر جب مارکا لگتا ہے اور سامنے کافروں کا میدان ہے اور خود یہاں محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کے مقابلے میں آپ کا ماموں آ جاتا ہے. ماموں ہے سگا ماموں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اپنے ماموں کی گردن مار دیتے ہیں. بتا دیتے ہیں خاندانوں کی محبتیں بعد میں ہیں, تمہارے بڑوں کی محبتیں بعد میں ہیں, تمہاری اولادوں کی محبت
پہلے تمہارے لیے تمہارے محبوب کی محبت ہے، سب سے پہلے تمہارے لیے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہاں سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے؟ آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی، کیونکہ یزید کے احکامات کیسے تھے؟ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے یزید کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا تو اس کے احکامات ایسے تھے کہ ہمیں یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو، اس لیے ہم نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ بھی تو یہی فرما رہے تھے، لیکن یہ 40,000 کا لشکر منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چلتے چلتے 500 کا لشکر آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ ان 500 لشکریوں کو سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ امامت کر رہے ہیں اور یہ 500 لشکری نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب امام نے نماز کی جماعت کا آغاز کیا تھا تو پیچھے 500 لوگ تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو امام مسلم بن عقیل وہاں اکیلے موجود تھے۔ محترم پیارے بھائی، اس 40,000 کے لشکر کو منتشر کرنے والی چیز کیا تھی؟ منتشر کرنے والی چیز اپنے پیاروں کی محبت تھی، اپنے مال و متاع کی محبت تھی، اپنے اہل و عیال کی محبت تھی۔ یہی بات تو محبوب کریم علیہ السلام نے پہلے فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کلام پاک کا نزول کیا اس میں پہلے نازل فرما دیا کہ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ خبردار کسی اور کی محبت تمہارے آڑے نہ آئے، کسی اور کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے نہ روکے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ اکیلے سلام پھیرتے ہیں اور پھر آپ اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ ہیں، وہ اہل کوفہ کے جو بڑھ بڑھ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے، وہ اہل کوفہ کے جو بڑھ بڑھ کر حمایت کے یقین دلا رہے تھے، اب انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادوں کو لے کر پیاس محسوس ہو رہی ہے، ایک بڑھیا کے گھر پر جاتے ہیں، وہ آپ کو پانی پلاتی ہے، آپ کا احترام بجا لاتی ہے۔ پھر ابن زیاد کے لشکری اس بڑھیا کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ باہر آ کر جانشاری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو مقتول ڈال دیا، بہت سارے زخمی ہوئے، سارے لشکری ڈر گئے کہ یہ اکیلے ہم پر اتنا بھاری پڑ رہے ہیں۔ اب پھر چال چلی اور کہنے لگے ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم تو بس یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن زیاد کے محل میں ہمارے ساتھ چلیے، وہ آپ سے صلح کی بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے مصالحت چاہتا ہے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میں خط لکھ چکا ہوں، ان کو بتا چکا ہوں کہ یہاں حالات بالکل نارمل ہیں، جب 40,000 کا لشکر جمع تھا، اور اب کیفیت یہ ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، اپنی جان کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا وہ عظیم قافلہ مکہ مکرمہ سے چل پڑے گا۔ عبداللہ ابن زیاد کے پاس جا کر اس سے صلح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ عبداللہ ابن زیاد کے محل میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، اس کے لشکری جو پہلے ہی گاٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر حملہ آور ہو گئے اور چھپ کر وار کر کے سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ یہ ذی الحجۃ الحرام کے آغاز کو جس دن سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اسی دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے کربلا کا سفر اختیار کر گئے۔ آپ جب راستے میں چلے تو راستے میں ہی آپ کو خبر آ گئی کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ جب اپنے لشکریوں سے رائے لیتے ہیں تو ہر ایک آپ سے یہی کہتا ہے امام آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ امام سفر جاری رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، میرا سفیر بھی شہید کر دیا گیا، چاہتے تو وہیں سے واپس پلٹ سکتے تھے،
آپ اگر یزید کی بیعت کر لیتے محترم پیارے بھائیوں تو اس موقع پر معاملات آپ کے لیے صرف آسان ہی نہیں بلکہ راحتوں والے ہو جاتے، آپ کو مال و دولت کی بھی کثرت ہو جاتی، ہو سکتا ہے یزید ایک آدمی وزارت بھی آپ کو دے دیتا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ اپنا قافلہ کوفہ کی طرف جاری رکھتے ہیں، یہ سفر جاری اساری ہے، 2 یا 3 محرم الحرام کو آپ کا قافلہ کوفہ پہنچتا ہے۔ کوفے سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ابن زیاد کا لشکر حر کی قیادت میں موجود ہے، اور حر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے کہ میں آپ کوفہ میں داخل بھی نہ ہونے دوں اور آپ کو اپنے وطن واپس بھی نہ پلٹنے دوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس دروازے کو، اس لشکر کو آڑے پا کر آپ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا سفر طے ہوتا ہے تو آپ وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہی ہماری شہید ہونے کی جگہ ہے۔ ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے متعلق فرمایا تھا، وہ امام جو ہر طرح کا اختیار کرتے ہیں۔ روایت میں آیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میری امت کہلانے والے لوگ میرے اس فرزند ارجمن کو قتل کر دیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، پہلے سے اگر کسی کے متعلق پتا ہو، آپ سوچئے اگر کوئی شخص بیمار ہے، ہم نے بھی واقعات بہت سارے دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، کوئی شخص بیمار ہے، مرض میں ہے، اور ڈاکٹر اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیں کہ اب یہ اس دنیا سے جانے والا ہے، بس یہ تھوڑے سے عرصے کا مہمان ہے، تو اس کے گھر والے کتنے آنسوؤں والے دل کے ساتھ اس کی خاطر بدارت کریں گے۔ یہاں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ابھی ولادت ہوئی ہے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں امام علی مقام کو ایک دن لے کر محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں آئی، اور محبوب کریم علیہ السلام کی گود میں امام کو پیش کیا، دیکھا حضور علیہ السلام کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عرض کی حضور کیوں روتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا میری امت میرے اس فرزند ارجمن کو قتل کر دے گی۔ ام الفضل کہتی ہیں میں نے عرض کی کیا آپ کی امت اسے قتل کر دے گی؟ ہاں، جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے، اور جبریل نے مجھے اس مقتل سے سرخ مٹی پلا کر دی ہے جس مقتل میں میرے اس فرزند کو قتل کیا جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کریم علیہ السلام جیسا چاہے ویسا ہو سکتا ہے، جیسی دعا کرے ویسا ہو سکتا ہے۔ وہ دعا جس کا جوبت بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام پھر بھی دعا نہیں کرتے کہ اے مالک و مولا میرے اس فرزند کی شہادت کے معاملے کو پھیر دے، میرے اس فرزند کو شہید ہونے سے بچا لے۔ نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دعا کرتی ہے۔ ایک ماں کو اگر معلوم ہو کہ میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا تو اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ناز و نعم میں پال رہے ہیں۔ محترم پیارے بھائیو، تصور تو کیجیے، ذرا غور تو کیجیے، اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہو، ماں باپ اس چھوٹے بچے کی میٹھی میٹھی باتوں کو سن کر کتنا اپنے دل میں سرور محسوس کرتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا درازی عمر بالخیر والا ہو، میرا یہ بیٹا صحت و تندرستی والا ہو، میرا رب میرے بیٹے کو ہمیشہ سلامتی عطا کرے۔ اس موقع پر جب یہ خاتون جنت شہزادی کونین اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی باتیں سنتے ہوں گے، اور پہلے سے غیب کی خبریں جاننے والے نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ کسی ایک نے بھی دعا نہیں مانگی،
خود امام نے بھی کربلائے معلیٰ میں اترنے کے باوجود دعا نہیں مانگی کہ اے مالک و مولا اس مشکل اور بلا کو ہم سے پھیر دے، بلکہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ چلو میں خون لیتے ہیں، آسمان کی طرف اسے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک و مولا حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ آج بڑے ٹھنڈے ماحول پہ بیٹھ کر، آج لنگر کھا کر، آج ٹھنڈا پانی پی کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ذکر کرنا بڑا آسان ہے، میرا بات کرنا بڑا آسان، آپ بھائیوں کا سننا بڑا آسان۔ آپ ذرا وہ منظر تو اپنے دماغ اور وہم و گمان میں لائیے کہ جس منظر میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ایک اولاد کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو ان کی مبارک لاشیں اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے ہیں، اور پھر سارے لاشیں لا کر اب آپ خود گھوڑے پر سوار ہو کر تیار کھڑے ہیں کہ اب جو حسین بچا ہے وہ بھی اپنے رب کی رضا پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ قربانی ایک بڑا عظیم پیغام دیتی ہے۔ ایک وہ قربانی تھی کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی کہ آنکھوں پر پٹی بندی ہو رہی ہے اور تیز چھری آپ چلا دیتے ہیں، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر جنتی جانور لا کر لٹا دیا جاتا ہے، اور یہاں محبوب کریم علیہ السلام کے فرزند ہیں، وہاں سیدنا ابراہیم کے بیٹے تھے، یہاں محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہاں تو جنتی مینڈا لا دیا گیا تھا، یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ عظیم قربانیاں ہمیں بڑا پیغام دیتی ہیں محترم پیارے بھائیوں، یہ عظیم قربانیاں ہمیں جھنجھوڑ کر کچھ بتا رہی ہیں کہ اے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں، اے میرے نانا جان رحمت عالیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کہلانے والوں، جس دین کو بچانے کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، اس دین کے کچھ تقاضے تم سے بھی ہیں، وہ دین کچھ تم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں کہ جو دین کی بنیادوں کو لرزانے کی کوشش کریں، تو پھر ایسے موقع پر تم پر بھی وہی ذمہ داری آتی ہے کہ جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے رب نے ہمیں چنا تھا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم سب کچھ کر سکتے تھے، ہم اگر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو سب کچھ ہو جاتا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا معلیٰ سے واپس پلٹتے ہیں تو کربلا معلیٰ سے واپس پلٹنے میں آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ سواری پر اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ آپ کے گلے میں لوہے کا ایک بڑا بھاری تاج ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو سواری سے کس کر باندھا گیا ہے۔ جب ایک منزل پر یہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے، اہل بیت اطہار میں اب صرف خواتین موجود ہیں یا صرف سیدنا امام زین العابدین ہیں، اور امام کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ چور چور ہے، اس پہ آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، گلے میں بڑا بھاری توق ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، تو وہاں کے رہائشیوں میں ایک اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا ہے، ایک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے، وہ آگے آتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کیفیت میں دیکھتا ہے، کہتا ہے امام میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری یہ دلی تمنا ہے، آنسوؤں سے روتے ہوئے عرض کر رہا ہے، میری یہ دلی خواہش ہے امام آپ کو آزاد کر دیا جائے اور آپ کی جگہ مجھے باندھ دیا جائے، یہ ساری تکالیف میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بس کوئی مجھ سے یہ سودا کر لے کہ آپ کو آزاد کر دے اور آپ کی جگہ مجھے باندھ دے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سنتے ہیں، آپ زنجیروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ساری کی ساری زنجیریں کھل کر گر جاتی ہیں، ساری کی ساری زنجیریں کھل کر گر گئی۔ آپ نے فرمایا ہے پیارے، اے محبت کرنے والے، دیکھ لے ہمیں ہمارے رب نے یہ اختیار بھی دیا ہے، لیکن ہم اپنے پروردگار کی رضا پر کر سکتے ہیں۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے. معمولی سے مصائب اور معمولی سے آلام، معمولی سی تکلیفوں میں گھبرا جانے والا انسان، ناشکری کے کلمات ادا کرنے والا انسان کس منہ سے دعوی ایمان کرتا ہے؟ جہاں پہ ذرا سی تکلیف آتی ہے تو زبان پر ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. رب اور رب کے محبوب کے بارے میں شیطان دل میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے. بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں سے، قادیانیوں سے مدد کی اپیل کر دیتے ہیں. محترم پیارے بھائیو، یہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار ہمیں بتا رہے ہیں کہ رب کی رضا پر راضی رہو. ہم اپنا پورا گھرانہ لٹانے کے بعد بھی رب کی رضا پر راضی ہیں، اور تم معمولی سی تنگستی برداشت نہیں کر سکتے، تم معمولی سی تکالیف برداشت نہیں کر سکتے. تمہارا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے. کس منہ سے دعویٰ ایمان کرتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہاں تمہاری محبت اس وقت کیوں نہیں جاگتی جب تمہارے محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے؟ تمہاری محبت اس وقت کیوں نہیں جاگتی جب تمہارے محبوب کے جانثار خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے پناہ گستاخیاں اور بے ادبیاں کی جاتی ہیں، اور پھر گستاخی کرنے والا شخص علل اعلان کہتا ہے کہ میں یو کے پہنچ گیا ہوں، میں لندن کی سرزمین پر پہنچ گیا ہوں، میں نے پاکستانی قانون کو چکمہ دے دیا ہے، میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا ہوں. محترم پیارے بھائیوں، اتنی بے خبری اچھی نہیں ہے. اسی محرم الحرام کے مہینے میں، اسی سال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی کرنے والا بدبخت اور ملعون شخص قانون کے دائرے سے بچ نکل کر پاکستان سے فرار ہو گیا ہے. اسی محرم میں اس نے گستاخی کی، اور ایسی گستاخی کی کہ جس گستاخی کو انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، اس نے علل اعلان کی گستاخی کی اور وہ پاکستان سے فرار ہو گیا. میں اور آپ کس کام کے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے بارے میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مولا علی کا دربار لگا ہوا ہے. آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ تو لوگ خاموش رہے. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے. عرض کی گئی حضور وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ ایک موقع پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں کا بڑا سخت حملہ ہوا، اور کافروں نے چاروں طرف سے محبوب کریم علیہ السلام کو گھیر لیا. ہم میں سے کوئی بھی شخص آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہم کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. کہا ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے. آپ نے کافروں کا ہجوم منتشر کیا. آپ کسی سے ہاتھا پائی کرتے تھے، کسی کو زبانی کلمات کہتے تھے، آپ کسی کو دھکا دے کر ہٹاتے تھے، اور کہتے جاتے تھے کہ کیا تم ایسی شخصیت کے جان کے در پہ ہو گئے ہو کہ جو تم سے صرف یہی کہتے ہیں کہ تم کلمہ وحدہ لا شریک پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کر لو، تم ایسی شخصیت کے در پہ ہو گئے. کہا اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جرأت اور بہادری کی عظیم مثال پیش کی، ہم میں سے کوئی بھی وہ مثال پیش نہیں کر سکا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بہادر لوگوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے. سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا یہ فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے ایک اور بات بتاؤ. یہاں رافضی اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی دشمنیاں بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اپنی طرف سے روایات گھڑ کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کو نعوذ باللہ دو گروہ بنا رہے ہیں. یہاں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اب مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ آل فرعون میں جو مومن تھا
جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، وہ مومن بہتر ہے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ وہ آل فرعون کا مومن جس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے۔ اس کے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ لوگ پھر خاموش ہو گئے، کہا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، میں بتاتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آل فرعون کے مومن سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی پوری زندگی سے بہتر تھا۔ کہا امیر المومنین وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ آل فرعون کا مومن اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں سنو میں اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو چکا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کی آپس کی محبتیں تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کا ماہانہ وظیفہ 3000 درہم مقرر کیا تھا۔ کتنا؟ 3000 درہم۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ 5,000 درہم مقرر کیا تھا۔ اور ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ابھی چھوٹے ہیں، حسنین کریمین بھی چھوٹے ہیں، تو حسنین کریمین اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے اپنے بابا جان کے پاس آتے ہیں۔ صرف آخری بات کر رہا ہوں، ابراہیم بھائی نے مجھے 1 گھنٹے کا کہا تھا، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوئے ہیں۔ روتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابا جان میں اور حسنین کریمین کھیل رہے تھے کہ میں نے کہا کہ کھیلنے کی باری پہلے میں لوں گا، تو حسنین کریمین کہنے لگے نہیں پہلے باری ہم لیں گے، کیونکہ تم ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہو، تمہاری باری بعد میں آئے گی، ہماری باری پہلے ہوگی۔ کہا انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی۔ کہا اچھا تو پھر تم ایک کام کرو، بچے تھے دل میں خوشی آ رہی ہوگی کہ اب میرے والد صاحب کہیں گے ان دونوں کو بلا کر میرے پاس آؤ کہ میں ان سے کہوں کہ تم نے میرے بیٹے سے ایسی بات کیوں کہی۔ آپ فرمانے لگے تم میرا ایک کام کرو، یہ کاغذ اور قلم لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ لکھ کر دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والد محترم کا حکم ہے، آپ کو پیپر اور پین لے کر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا اسے لکھ کر دیں۔ حسنین کریمین لکھ دیتے ہیں کہ عبداللہ ہمارے نانا جان کے غلام کا بیٹا ہے اور عمر بن خطاب ہمارے نانا جان کا غلام ہے۔ جب یہ رقعہ واپس آتا ہے کہا دیکھیں انہوں نے لکھ دیا۔ کہا اب میری تمہیں یہ وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقعہ میرے ساتھ دفن کر دینا۔ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان حسنین کریمین سے پیار کرتے تھے، اہل بیت اطہار سے اس طرح کی محبت تھی۔ اور آج کے یہ بدبخت اور ملعون صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کی نعوذ باللہ من ذالک دشمنیاں ثابت کریں۔ محترم پیارے بھائیوں، ان محبتوں کے کچھ تقاضے ہم سے بھی ہیں کہ جتنا ہم سے بن پڑے ہم اس کے صدق باب کے لیے کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کشتی ہوتی ہے نا کشتی، تو کشتی کو ایک تو ستارے راستہ بتا رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو سمندر پار کرنا ہے تو اسے 2 چیزیں چاہیے، ایک تو کشتی چاہیے اور دوسرا سمت چاہیے۔ تو کشتی میں انسان بیٹھ کر ستاروں سے سمت معلوم کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمائیں کہ تم اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو جاؤ،
اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو ستارے ہیں ان ستاروں سے راستہ حاصل کر لو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے. اہل سنت کا بیڑا پار کیوں ہے؟ فرمایا اصحاب حضور جو ہیں وہ نجم ہے. نجم یعنی ستارے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. اہل سنت محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد کی کشتی میں سوار ہیں اور راستہ بتانے کے لیے اصحاب رسول موجود ہیں. تو پھر منزل مقصود یعنی جنت الفردوس میں داخلہ ضرور ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رب العالمین مسجد انتظامیہ کو خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ انہوں نے 3 روزہ پروگرام رکھا. آپ بھائی شرکت کرتے رہے. جس بھائی نے جتنے لمحات کے لیے شرکت کی اللہ ہر ایک کو ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے امام صاحب کو, اس مسجد کی انتظامیہ کو, ہر نمازی کو رب العالمین خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے. ہم تمام کو رب العالمین آج کی رات سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نظر عنایت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ایک فرد واحد انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے تک ہم یہاں آپ کے قریب کے علاقے میں جو کوٹینات جماعت کا مدرسہ ہے وہاں پر ہمارا پروگرام ہو رہا تھا اور پھر لاک ڈاؤن میں اس کا تعطل ہو گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم دوبارہ جلد شروع کریں گے. لاک ڈاؤن سے پہلے تک یہ ہمارے ابراہیم بھائی, ان کو میں اپنی ذات میں انجمن اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پورے پروگرام کے ارینجمنٹ خود کرتے ہیں. اور یہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ پوسٹر لگانے سے لے کر دعوتیں دینے سے لے کر مدرسے میں انتظامات تک اور مجھ سے رابطے تک ہر کام ہمارے ابراہیم بھائی خود کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے. میں یہ جواب دیتا تھا کہ ابراہیم بھائی ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن جو ہے وہ آپ کا